اب کوئی اور شے نہیں ہے ان کی طرف، فقط انی، رب کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، یہ طلب ہے۔ ایک تو علامت اللہ کے بندوں کی یہ ہے، اور دوسری علامت کیا ہے؟ اذا سألک، دوسری پہچان میرے بندوں کی یہ ہے محبوب جو تم سے پوچھتے ہیں، تیری بارگاہ میں پوچھتے ہیں، ہائے ہائے تلاش میری ہے واسطہ تیرا ہے، تلاش میری ہے واسطہ تیرا ہے۔ بس یہ دو باتیں جن میں ہو وہ اللہ کے بندے، اس میں توحید اور رسالت کا سارا مضمون آ گیا کہ نہیں؟ توحید اور رسالت کا سارا مضمون آ گیا۔ اور قاعدہ یہ ہوتا ہے نا کہ واسطہ اور ذریعہ پہلے ہوتا ہے اور منزل، یہی طریقہ ہے نا، بس یہی طریقہ یہاں ہے۔ حضور کا واسطہ پہلے ہے، منزل جس کی تلاش ہے اس کا ذکر بعد میں۔ اذا سألک، محبوب جب تم سے پوچھیں، اپنے بندوں کا بھی نام بعد میں لیا، میرے بندے یہ بھی بعد میں لیا۔ اذا سألک، محبوب جب تم سے پوچھیں میرے بندے، کس کی نسبت؟ میری نسبت۔ تو پہلے حضور کا واسطہ اپنایا جائے، حضور کا توسط اور توسل اور تصدق اپنایا جائے، حضور سے رابطہ قائم کیا جائے، اور جب رابطہ قائم ہو جائے تو پھر حضور سے تلاش مانگی جائے اللہ کی، پھر حضور راستہ بتا دیں گے۔ یہ اللہ کے بندوں کی دو پہچان ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرمایا پھر تو جب ایسا میرے بندے محبوب تم سے پوچھیں کہ رب کہاں ہے، تو انہیں بتا دیا کر انی قریب، وہ دائیں بائیں دور ڈھونڈنے نہ جاؤ، میں بہت ہی قریب ہوں، بہت ہی قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم ذرا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں جھانک کر دیکھو تو صحیح، تمہاری شاہ رگ دور ہے، میں اس سے بھی قریب ہوں، شاہ رگ دور ہے، میں اس سے بھی قریب۔ بلے شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جے میں تینوں باہر جانا تے اندر میرے اندر کون سمانا، تے جے میں تینوں اندر آکھاں تے پھر مقید جانا، ہر وچ تو سب کچھ تو تے سب وچ تو، سب کچھ تو تے سب وچ تو، تے تینوں سب تو پاک پچھانا، میں بھی تو بھی تو، تے اتھے بلا کون نمانا، میں بھی تو بھی تو، اتھے بلا کون نمانا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ دور ہے، میں اس سے بھی قریب ہوں۔ مگر بندے پردہ اٹھا کے تو دیکھ، پردہ تو اٹھا کے دیکھ۔ تو فرمایا محبوب میرے بندے پوچھیں تو بتا دیا کر کہ میں تو بڑا قریب ہوں، بڑا قریب ہوں، ان کو بتا دیا کر۔ انی اجیب دعوت الداع اذا دعان، مجھے پکارنے والا جب بھی جہاں بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، جب بھی جہاں بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ نہیں؟ حکم ہے نا کہ جب بھی جہاں بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ حکم اللہ جل مجدہ کا یہ ہے، جہاں بھی میرا بندہ پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ مگر یہ بات، یہ نقطہ اس آیت کریمہ کا کہاں سے چلا تھا؟ بتا میں یہ رہا تھا کہ اللہ اتنا قریب ہے کہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ جب حکم قرآن کا یہ ہے، مگر سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ بندے جب تو اپنی عبادت، اپنی التجا، اپنی دعا میرے حضور پیش کرنا چاہے تو باوجود اس کے کہ میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، مگر اپنی عبادتوں اور التجاؤں پہ بھروسہ نہ کیا کر، میرے کاملوں کے ساتھ ملا کر بھیجا کر، کاملوں کے ساتھ ملا کر بھیجا کر، کہ ان کی عبادتیں، التجائیں، دعائیں ایسی ہیں کہ وہ تو میری بارگاہ سے مسترد ہوتی ہی نہیں ہیں، اور تو جب ان کے ساتھ ملا کر بھیجے گا میری بارگاہ میں قبول کر لوں گا، میں قبول کر لوں گا۔ اب یہ جو نقطہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی عبادتوں کو میرے نیک بندوں کی صحبت میں، ان کی معیت میں ملا کر بھیجو تا میں قبول کر لوں، اس کو بخاری شریف کی ایک حدیث کے حوالے سے واضح کرتا ہوں۔
یہ صحبت کا نقطہ ہے۔ اس طرح جب اللہ کے بندوں نیک بندوں کی عبادت کی صحبت عام آدمی کی عبادت کو نصیب ہو جاتی ہے، وہ بھی مقبول ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح اللہ کا عام بندہ گناہگار بندہ نیکوں کی صحبت میں چلا جاتا ہے وہ بھی مقبول ہو جاتا ہے، نیکوں کی صحبت میں چلا جاتا ہے وہ بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے، بخاری شریف کی حدیث سے صحیح ہے کہ متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ بخاری اور مسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث آپ نے سنی ہے، میں اس میں سے خاص نقطے پر توجہ آپ کی لانا چاہتا ہوں۔ مشہور واقعہ ہے، کثرت سے سنا ہے آپ نے، بچپن سے سنا، کثرت سے سنتے آئے۔ وہ جو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، تو حدیث پاک میں ہے بخاری اور مسلم میں، 99 قتل کر کے وہ ایک عالم کے پاس گیا، راہب تھا، اور پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کہ اب کوئی توبہ کی شکل ہے؟ اس نے کہا ظالم 99 قتل کر کے ابھی توبہ کی بات پوچھتا؟ اس نے کہا کوئی صورت نہیں، کوئی صورت نہیں۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس نے کہا جب صورت ہی کوئی نہیں تو پھر عدد پورا تو کر دوں۔ اور قربان جاؤں حضور علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ یہی ہیں، فرمایا اس نے پھر اسے بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کر دیا، 100 کا عدد پورا کر دیا۔ اس کے بعد اسے پھر خیال آیا کہ کسی اور سے پوچھوں، اب پھر کسی اور کے پاس گیا، کسی اور عالم سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اب بھی خدا کی حضور میری بخشش اور توبہ کی قبولیت کا کوئی امکان ہے؟ اس عالم نے، اللہ کے بندے نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ فقال من یحول بینہ وبین التوبہ، سبحان۔ اس نے کہا جس بندے نے 100 بھی قتل کیے ہوں پر اللہ کے بندے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا معاملہ ہے، کون درمیان میں حائل اور رکاوٹ بن سکتا ہے، کون حائل ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ابھی بھی تیری توبہ کی قبولیت کا امکان ہے۔ مطمئن ہو گیا، اس نے پوچھا تو کیا شکل ہے، کہاں جا میری توبہ قبول ہوگی، کیا کروں؟ یہ نقطہ سمجھانے والا تھا، نقطہ صحبت، صالحوں کی صحبت، نیکوں کی صحبت، پاک بازوں کی صحبت۔ وہ جدید تعلیم یافتہ افراد کی توجہ کے لیے بتا رہا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ سنتا ہے، ہر جگہ قبول کرتا ہے، ہر جگہ جہاں پکارے سنتا ہے، تو کیا ضرورت ہے مزید نیکوں کے پاس جانے کی، صلحاء کے پاس جانے کی، اللہ کے بندوں سے معیت اور سنگت قائم کرنے کی؟ سننی تو اللہ نے ہے، یہاں بھی اسی نے، وہاں بھی اسی نے۔ ان کے لیے خاص طور پہ بات قابل توجہ، جو آج صحبت صلحاء کی اہمیت کو بھول گئے، وہ سنیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں تمہاری توبہ کی قبولیت کا امکان اب بھی ہے۔ کیسے ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اس نے کہا کہ فلاں قریہ میں چلے جا، بستی میں چلا جا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، یہ الفاظ ہیں۔ اس بستی میں چلا جا، وہاں کچھ اللہ والے رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی میں مست رہتے ہیں۔ اناس انا بہا اناسا یعبدون اللہ، اللہ کے بندے رہتے ہیں، اللہ کے مقبول، ہر وقت اللہ کی یاد میں، عبادت میں، طاعت میں مست ہے۔ فاعبد اللہ معہم، جا اور ان کے ساتھ مل کر، ان کی صحبت میں، ان کی معیت میں عبادت کر۔ میں نے عرض کیا تھا نا، ایاک نعبد کا معنی، مولا میری عبادت تو تنہا قبولیت کے لائق نہ سہی، تیرے ان کاملوں کی عبادت تو مقبول ہے نا۔ میں اپنی ٹوٹی پھوٹی پونجی ان کے ہمراہ، ان کی صحبت و معیت میں دیتا ہوں، ان کے ہمراہ پیش کرتا ہوں، مولا ان کے صدقے یہ بھی قبول کر لے۔ اس پر وہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، میں پیش کر رہا ہوں بخاری اور مسلم کی۔ انہوں نے کہا کہ فاعبد اللہ معہم، جا اور ان کی معیت میں، ان کی صحبت میں، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کر، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کر۔ اب یہاں وہی سوال پیدا ہو گیا کہ عبادت تو اس نے یہاں بھی اللہ کی کرنی تھی اور وہاں بھی اللہ ہی کی کرنی تھی، قبول یہاں بھی اللہ نے کر